اب ہمارے بزرگوں نے اسی لیے یہ کہا کہ کرامات چونکہ اکثر و بیشتر راستے کے راہیوں سے صادر ہوتی ہیں، اس لیے کرامات فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ کرامات کیا بلکہ نقص ہوتا ہے، اور اللہ والے کرامات کو چھپاتے ہیں، جس طرح ہم لوگ گناہ کو چھپاتے ہیں اپنے۔ کس لیے چھپاتے ہیں؟ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاملہ بھی پورا نہیں ہوا، کامل نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، اس لیے وہ چھپاتے ہیں۔ اہل اللہ اپنی کرامات کو اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح عوام الناس اپنے کبیرہ گناہوں کو چھپاتے ہیں، کہ پتہ نہ چلے کسی کو کہ یہ ہوا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے میرے نقص کی علامت ہے۔ اب چونکہ نقص کی علامت ہے اس لیے چھپائیں گے۔ چنانچہ توجہ، ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات ذرا سمجھ میں آ جائے۔ شیخ ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ کون ہے؟ اونچا بولیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرید ہیں، ان کا نام ہے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاگرد کا نام کیا ہے اور شیخ کا نام کیا ہے؟ حسن بصری عالم ہیں، کامل ہیں، ان کا نزول کامل ہو چکا، شریعت کے مطابق 100% زندگی ہے، عارف باللہ ہیں، بڑے قدر و منزلت والے شیخ۔ اور حبیب اجمی اس راستے پر چلے، لیکن ان کا نزول کامل نہ ہوا۔ لطیفہ جو تھا وہ عالم امر میں ہی اٹک گیا۔ چونکہ عالم امر میں اٹک گیا، اب حبیب اجمی کی نظر کس پر ہے؟ مسبب الاسباب پر، اسباب کی طرف ہے ہی نہیں۔ اور پیر صاحب کی نظر کس پر ہے؟ اسباب پر، اس لیے کہ عالم اسباب میں جو زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے کھڑے ہیں کشتی کے انتظار میں۔ حبیب اجمی آئے، السلام علیکم حضرت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے، بات چیت۔ اس کے بعد جو ہے حضرت کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ بھائی میں کشتی کے انتظار میں ہوں، کشتی آئے گی تو دریا پار کروں گا۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد حبیب اجمی نے کہا کہ حضرت مجھے ذرا جانا ہے تو میں جلدی جاتا ہوں۔ حبیب اجمی نے پانی پہ چلنا شروع کیا، شیخ کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دریا کو چل کر کراس کر دیا۔ یہ پانی پہ چل رہے ہیں، ناقص ہیں، شاگرد ہیں، اور پیر صاحب کشتی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کامل تھے، اسباب کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس دنیا میں اسباب کی پابندی کریں۔ میں نے ایک نظام بنایا ہے، میں نے نظام بنایا ہے، نظام کے مطابق چلنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ جا رہے تھے، اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ حبیب اجمی کی ویسٹ کوٹ ہوتی ہے نا، وہ پوسٹین ویسٹ کوٹ وہ پڑی ہوئی ہے۔ بڑے حیران، یہ دیوانہ اس کو پھینک کے کہاں چلا گیا؟ کوئی ہے ہی نہیں، پھر اٹھا کے لے جائے گا۔ تو وہاں کھڑے انتظار کرتے رہے کہ بھئی کہیں سے آ جائے۔ تو کچھ دیر بعد حبیب اجمی صاحب بھی آ گئے۔ تو شیخ نے کہا حبیب یہ کس کے حوالے کر گئے تھے؟ کہتے حضرت اسی کے حوالے جس نے آپ کو حفاظت کے لیے کھڑا فرما دیا۔ اب پیر کا حال دیکھو، کامل کون ہے؟ شیخ ہے، مگر ظاہر کے حالات کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف نظر کس کی ہے؟ حبیب اجمی کی ہے، مگر ناقص ہیں، راستے کے راہی ہیں، ابھی سلوک پورا نہیں ہوا ان کا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کے پیچھے پولیس لگ گئی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھاگے۔ پولیس کیوں لگی؟ کہ لوگ ان کو قاضی بنانا چاہتے تھے اور وہ اس کو سردردی سمجھتے تھے۔
کہ ہم نے دعوت کا کام اور لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ہے، ان سرکاری کھاتوں میں پھنس گئے تو ہم تو حکام ہی کی ہر وقت جو ہے وہ جی حضوری کرتے پھریں گے. تو ہمارے اکابر پھر ایسی چیزوں سے دور بھاگتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جس کو قاضی بنا دیا گیا فقط ذبح بغیر سکین، اس کو تو بغیر ہی چھری کے ذبح کر دیا گیا، تو بچتے تھے. تو حسن بصری کے پیچھے پولیس آ گئی، جی آپ کو بناتے ہیں ہم جسٹس بناتے ہیں، قاضی بناتے ہیں. وہ بھاگے وہاں سے. اب آگے حبیب اجمی کا چھوٹا سا کمرہ تھا، ادھر آئے. حبیب اجمی، پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، میں تمہارے کمرے میں گھستا ہوں، تم خبردار کسی کو میرے بارے میں مت بتانا، مت بتانا. جی 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 بہت اچھا. لو جی پیر صاحب کمرے میں گھس گئے. جا کے تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی. حبیب اجمی حسن بصری کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. وہ کہاں گئے؟ کہتے کمرے میں. کہتے کمرے میں. اب پولیس اندر گئی، اب وہ ساری دیکھتی ہے، ان کو حسن بصری نظر ہی نہیں آتے. تو پولیس والا آیا، اس نے آ کے کہا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو. کہتے میرے سامنے گئے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے تو میں کیا کروں. وہ تو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حسن بصری ہم سے باہر نکلے. اور حبیب تم نے کہہ دیا تھا کمرے میں گئے. حضرت کہہ تو دیا تھا، انہوں نے کون صاحب کو دیکھ لیا. اللہ کے اوپر نظر تھی کہ میرا مالک ان کی حفاظت کرے گا. تو ظاہر میں دیکھو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شیخ ناقص ہے اور مرید کامل ہے. حقیقت حال کیا ہے؟ شیخ کامل ہے اور مرید ناقص ہے، وہ راستے کا راہی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ. کیا کہا؟ الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت کو دیکھو، یہ معیار ہے. اب ویسے اگر آپ کو عربی کا میں فقرہ پڑھ کے سنا دوں الاستقامت فوق الکرامہ، سمجھ میں نہیں آئے گی بات. اب کنسپٹ کلیئر ہو گیا کہ کیوں کہا گیا کہ استقامت کرامت کے اوپر فضیلت رکھتی ہے. کرامت کاملین سے بھی صادر ہو سکتی ہے، کرامت راستے کے راہیوں سے بھی صادر ہو سکتی ہے. اس لیے کرامت کوئی فضیلت کا معیار نہیں، فضیلت کا معیار استقامت ہے. اب ایک نقطہ اور عرض کروں. کیونکہ صحابہ کرام کا سلوک مکمل تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی بابرکت ہونے کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت صحبت کی وجہ سے، کیونکہ صحابہ کا سلوک، ان کا نزول کیا تھا؟ مکمل تھا. لہذا حکایت صحابہ کو پڑھ کے دیکھیں تو صحابہ کی کرامتیں اتنی نظر آئیں گی، اور تذکرۃ الاولیاء پڑھ کے دیکھیں اولیاء کی کرامتیں اتنی نظر آئیں گی. صحابہ سے تو اتنی کرامتیں نظر آئے نہیں، چند کرامتیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں. وجہ کیا تھی؟ کامل تھے. انہوں نے استقامت کے ساتھ اسباب کی زندگی گزاری. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد کے لیے تیار ہو رہے ہیں، لوگ ایک زرہ پہن رہے ہیں، اللہ کے نبی 2 زرہ پہن رہے ہیں. سبحان اللہ، نزول کامل تھا. اسباب کی اتنی پابندی، اللہ کے بنے ہوئے نظام کی اتنی ریسپیکٹ ہے. ٹھیک، تم لوگ ایک پہن لو، میں 2 پہنتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو اس لیے جو کاملین ہوتے ہیں ہمیشہ ظاہر میں اسباب کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر عام بندے ان کو پہچان نہیں پاتے، وہ گم ہوتے ہیں لوگوں میں. ظاہری ان کی زندگی پاس بیٹھ کے رہو ایسے لگتا ہے جیسے ہاں ہم ہی جیسے ہیں. وہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ ان کے باطن میں ایک لمحہ بھی غفلت نہیں آتی. یہ ہے فضیلت کا معیار، اس کو دیکھ نہیں سکتے.